ہمارا ایز اے مسلم یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی تمام مخلوق کو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں ہماری زندگی سے جڑے ہوئے کئی معاملات ہیں جس میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے متعلق رہتے ہیں، صحیح۔ اسباب سے متعلق رہتے ہیں، لیکن بطور خاص اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں بھی رزق کا تذکرہ فرمایا تو اس کی نسبت اپنی طرف فرمایا کہ میں رزق عطا فرمانے والا ہوں، میرے ذمہ کرم پہ رزق ہے، میں تمام کائنات کی اشیاء کو رزق عطا فرمانے والا ہوں۔ جس طرح فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ رب العالمین رزاق ہے، رزق عطا فرمانے والا ہے، جو قوت والا ہے، یعنی اس کی طاقت سے، اس کی قوت و قدرت سے کوئی کائنات کی شے باہر نہیں ہے، وہ کائنات کی تمام اشیاء کو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ پھر رزق کی تقسیم کا بھی اس کا اپنا ایک اس کی مشیت و مرضی ہے کہ بعض کو اللہ رب العالمین کثرت کے ساتھ اس کی آزمائش فرماتا ہے، بعض کے ساتھ بقدر کفایت والا معاملہ فرمایا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات آزمائش کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں، بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جن کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے، جن اشیاء سے متعلق ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، اللہ کی وہ مخلوق ہے، زیرو ہے، جاندار ہے، اس سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ اس کو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ جہاں بصیرت اور بصارت کی رسائی نہیں ہے۔ وہاں بھی فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض، کہ اس کائنات میں چلنے والا، رینگنے والا کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی شے ہے، الا علی اللہ رزقها، کہ اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پہ اس کا رزق ہے، اللہ رب العالمین اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یعنی ایسا نہیں کہ معاذ اللہ کائنات کی اگر کوئی چھوٹی معمولی شے ہے تو اللہ رب العالمین کی نظروں سے وہ اوجھل ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ رب العالمین اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جو اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے اللہ رب العالمین اس کو بھی جاننے والا ہے۔ یعنی کائنات میں چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو جو زیرو ہے، جاندار ہے، اللہ رب العالمین اس کے رہنے کی جگہ، اس کے سونپے جانے کی جگہ کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام کائنات سے متعلق وہ یہ اعلان فرماتا ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی کی صبح کرتے ہیں، ہماری کیفیت وہ نہیں ہوتی، ہمیں بھوک کا معاملہ ہوتا ہے، رزق کی طلب ہوتی ہے، لیکن جب ہم سوتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے شکم سیر ہو کے سوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا اگر آغاز ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا پہلا تعارف بیان فرمایا، اور تعارف کیا ہے؟ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام کائنات، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ پہلا تعارف بیان فرمایا کہ رب العالمین، کہ پوری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش فرمانے والا ہے۔ جس طرح آج ہمارے بچے ہیں، ہم ان سے متعلق اگر پرورش کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے سے اچھا لباس پوشاک ہے، غذا کا اہتمام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ تمہاری محبت کرنے والی جو سب سے عظیم ہستی ہے، ماں ہے، فرمایا کہ اس کی محبت کا اگر اندازہ کیا جائے تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین پیار فرمانے والا ہے۔ ہر کائنات کی شے جو اس کی مخلوق ہے، زیرو ہے، وہ اس کو پالنے والا ہے، اس کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو بڑا فرماتا ہے، اور اس کی جو رزق کا معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین